نماز پڑھتے ہیں. آپ کو کوئی حدیث سناتا ہے آقا کیسے نماز پڑھو. ایک عرابی آیا کیا ایسے پڑھو پھر اطمینان سے بیٹھو. اس نے آقا کی بات نقل کی آپ کے پاس. اس نے آقا کی بات نقل کی صحیح حدیثوں سے. سب اس حدیثوں کو مانتے ہیں. مجھے بتاؤ یہ بڑی بات ہے یا یہ بڑی بات ہے آقا نے خود آپ سے بات کی نماز آپ سے پڑھو. کون سی بڑی بات ہے؟ کون سی؟ اللہ آدمی ختم ہو جاتا ہے. اتنا کرم کا تقاضا. اس نے تو دوسرے نے حدیث سنی تھی وہ بھی ان کی بات سے کہ حدیث میں ایسے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے ایک انہوں نے خود تم کو کہا ہے سامنا کرایا. اللہ اب کرم پہ آتے ہیں. اس لیے کہتا ہوں آپ کو رغبت پیدا ہو. آپ کے دل میں سچی محبت یا تھوڑی سی ہو. ندامت ہے کسی چیز کو آقا کے معاوضے میں حاصل کرنا نہیں چاہتے کہ مفاد ملے نہ ملے. یہ نہیں آپ بس کہتے ہیں آپ ہیں نا بس ہمیں کافی ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. پھر وہ کہاں تم کو چھوڑیں گے. سب کچھ کر کے تمہارا چھوڑیں گے. تمہارے خاندان والوں کے لیے بھی کریں گے تمہارے لیے بھی کریں گے کہ تمہارے لگتے ہیں تم کو ان سے تکلیف ہوتی ہے تو ان کا بھی بھلا کرتے تمہاری وجہ سے. اس میں اور بھی واقعات ہیں وقت جائے گا. مطلب ان باتوں کو سنانے کوئی مقصد ہوتا ہے اپنی کوئی وہ نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یہ رغبت ہے جس دن آپ نے دل سے ان کے ہو گئے نا ساری فکریں آپ چھوڑ دیں. پھر وہ ساری فکریں چھڑا دیں گے آپ کی. گھر کی فکر ہے تو وہ بھی چھڑا دیں گے. رزق کی فکر ہے تو وہ بھی چھڑا دیں گے. دشمنوں کی فکر ہے تو اسے بھی چھڑا دیں گے. اور دوسری باتوں کی فکر ہے وہ غائبانہ ہے اس میں بہت کچھ آتا ہے وہ بھی چھڑا دیں گے. بتاؤ کیا چاہیے تم کو. خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد. تو بہت بڑی نعمت عظمیٰ حضرت محمد مصطفیٰ. دین دنیا کی مصیبتوں سے تم کو چھڑانے والے بآسانی چاہے تم لاکھ گنہگار ہو وہ حضرت محمد مصطفیٰ. تم کو ہر راحت دل کی سکون کی پہنچانے والے وہ حضرت محمد مصطفیٰ. پھر ان کو چھوڑنا چاہیے. کوشش کریں ان کی باتوں کو مانیں. نفلی روزے رکھیں وظیفوں کو نہ چھوڑیں. 5 وقت کی نماز پڑھیں. گھر میں بات یہی خیال ہو میرا کسی کے ساتھ رویہ ہو ایسا ہی رویہ ہو جیسے آقا جی چاہتے ہیں. غلط رویہ نہ ہو. وہ مہربانیاں فرمائیں گے تمہاری حالت بدلے گی اور تم کو یقین تک وہ خود نہیں آئیں گے. ان کے طریقے ایسے ہیں آقا جی کے تم کو یقین تک وہ خود لے آئیں گے. تمہارے سب شک وقت چلے جائیں گے. تو خدا کرے رابطے کی صورت پیدا ہو جائے انشاءاللہ. آپ بالکل 1% شک رکھیں. مجھے بولنا تو نہیں آتا نہ مجھے آداب آتے ہیں لیکن نیت اچھی ہے کہ ان کے متعلق ان کی شان کے متعلق آداب لفظ کہاں سے لوں. میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کوئی باتیں میری اگر غلط ہوں مجھے الفاظ آداب کے نہیں ہیں وہ آپ بنا لیا کریں. تو آپ یقین رکھیں وہ ایسے ہی جیسے یہ بیٹھا ہوا ایسے تم کو ایسا نظر آئے پھر تم کیوں ڈیڈیوں کے پیچھے مرو. ان کی تم کو دھوبی کے کتے سے بدتر کر دیا ہے. نہ خدا کا معاملہ نہ نبی کا معاملہ. ہم تمہاری سستائی کریں گے. ہم تمہاری لیے کچھ نہیں کر سکتے. اگر سب کچھ کوئی کر سکتا ہے اللہ کے بعد وہ فقط حضرت محمد صلی اور ساری مخلوق کے لیے کر سکتے ہیں. خدا نے ساری کائنات ان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. بس وہ دخل نہیں دیتے. جو ان طرف تھوڑا سا آ جاتا ہے تو رحم و کرم کرتے ہیں. خدا کے بعد ہر کسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. خدا کے بعد وہ کسی کے پاس نہیں فقط حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس. کسی قسم کی پریشانی ہو ذہنی ہو مالی ہو دشمنے والی ہو کچھ بھی ہو سب رفع دفع کر سکتے ہیں. لیکن جب تم ان کے بنو گے ان کی قدر کرو گے تو خدا کری یہ صورت پیدا ہو تو رہی ہے
لیکن جن کے ساتھ ہو رہی خدا ان کو پکا کرے، جن کے ساتھ نہیں ہے صورت خدا کرے وہ اس طرف آ جائیں جس طرف حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، ان کے بھی کام بن جائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ڈر ڈر کے سناتا ہوں، یہ تمہاری رغبت کے لیے سناتا ہوں کہ تمہیں مضبوطی آئے، کہ ہمیں جو مضبوطی آئی ہے تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، جس سے ہم جیلوں میں بھی مضبوط ہیں، جیلوں کے بعد بھی مضبوط ہیں، اب بھی بڑے مضبوط ہیں خدا کی قسم۔ یہ ساری کائنات جتنی میں ان کو کچھ نہیں سمجھتا، جتنی طاقتیں ان کی اولیاء انبیاء کو چھوڑ کے، جتنی طاقتیں ان کی مکھی کی صورت سے میرے نزدیک حقیر ہے، اتنے عظیم حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہاں، اگر آپ کے دل میں یہ خیال جم جائے اور یہ تصور حقیقت بن جائے تو آپ خود ہی دیکھ لینا سامنے ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وقفوں میں جب چاہتے ہیں کبھی وہ حجابات ہٹا دیتے ہیں، تو جس حالت میں ہو وہ دکھ جائیں گے تم کو۔ اگر نماز پڑھ رہے ہوں گے تم کو دکھ جائیں گے، اگر ایسے آرام کر رہے ہیں تم کو دکھ جائیں گے وہ، جس حالت میں۔ ہم بھی اپنے کمروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، وظیفے بھی پڑھتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، وہ آپ کو دکھنا اگر قسمت میں ہے تو شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ ان کی قدر کریں گے، ان کی عظمت کی طرف جائیں گے اور چھوٹے موٹے غلطیوں کو بڑا غلطی سمجھیں گے کہ ان کی عظمت بڑی، چھوٹے گناہ بھی نہیں کرنے چاہیے، اور احتیاط کریں گے، اسی فکر میں رہیں گے کسی طرح میرا کام بن جائے۔ اگر آپ سچی نیت کے نکلے تو آقا جی سے رحیم کریم دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن جب نیت ٹھیک نہ ہو تو وہاں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو خدا کر یہ رغبت آپ میں پیدا ہے تو زیادہ کرے۔ اگر یہ رغبت پیدا ہو گئی، دنیا آخر آپ کے لیے امان ہے۔ کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ کسی قسم کی تکلیف ہو سب وہ دور کر سکتے ہیں، بلکہ بعض وقت دعا کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، اور صرف رحمت کی نظر سے دیکھتے رحمتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ خدا نے اتنا ان کو اپنے قریب اور اتنا لاڈلا بنایا ہے۔ دیکھو محشر کا دن کتنا مصیبت کا دن ہے، سب انبیاء اولیاء جواب دے دیں گے۔ اس دن بھی آقا سے خدا رحمت اور شفقت سے بات کرے گا جب آپ سجدہ کریں گے۔ وَارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَىٰ، اے محمد مصطفیٰ آپ سجدہ کریں، کوئی پریشانی ہے سر کو اٹھائیں، جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، جس کے لیے بھی سفارش ہے ہمیں قبول ہے، ہم تمہاری شفاعت آپ کی قبول کریں گے۔ اس دن اتنا غصہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو کہ ایک بکری نے دوسری بکری کو مارا، اسے بدلہ لیا جائے گا، لیکن نبی کریم کے لیے وہی شفقت، وہی پیار، وہی رحمت بتائیں، کل کو بھی، آج بھی، اور ہر وقت۔ اس لیے کسی وقت کسی کوئی مصیبت نہ ٹلے تو کیا فرمایا؟ من اسرت علیہ حاجت ہو، جس کو کوئی مشکل پیش آ جائے، اس کا وہ کام نہ سخت ہو گیا اس پر کہ ناممکن نظر آتا ہے، فلیکثر علیہ بالصلاۃ، وہ زیادہ درود پڑے اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ ایسے سمجھیں کہ میں اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس نکل کے آپ کو ان کی باتیں بتا رہا ہوں، ایسا سمجھیں کہ میں کمرے میں مثلاً کہتا ہوں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا، کچھ کہہ رہے تھے، پھر جو انہوں نے کہا میں نے آپ کے بعد آ کے بولنا شروع کر دیا، ایسا سمجھیں۔ یہاں ماضی کی باتیں نہیں کرتے تھے والی بات نہیں، ہر وقت وہ ہیں، لیکن تم کو کسی وقت احساس دلاتے ہیں، حجابات اٹھاتے ہیں، اور کسی وقت حجابات رکھتے ہیں تاکہ تم تھوڑا آزاد سکون سے رہو، کیونکہ ہر وقت عظمت کا ہونا سامنے اور ہر وقت محبت کا تیز ہونا انسان جی نہیں سکتا ہے، تو بیچ میں وقفہ دیتے ہیں تو انسان وقفے سے سمجھ جاتا ہے، پھر وقفے میں تھوڑی راحت آ جاتی ہے، پھر اس کے لیے وہ قرب کا رستہ تھوڑا کھول دیتے ہیں۔ یہ ایسے آج سے آدمی مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے میں نے کہا، یہ کچھ اس کا مطلب اور نکالے ہیں، جیسے میں اس کمرے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مثلاً استغفر اللہ العظیم کہتا ہوں، اور کچھ سمجھا رہے تھے یہ کہنا اور کچھ پوچھ رہے تھے، پھر میں ایک دم آیا آپ کے پاس، ایسے آیا جیسے ادھر وہاں میں ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں کہ فلاں نے حدیث نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے، پھر انہوں نے کہا ایسے نہیں، ادھر سے ادھر بول رہا ہوں، ادھر سے ادھر بول رہا ہوں، اللہ، ایسا سمجھے، ہو سکتا ہے کبھی دیکھ بھی لو، اللہ۔
ان کی بڑی عالی شان ہے، بڑے کمالات ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کو زیادہ رغبت پیدا ہو۔ ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، نہیں کہ شیخ امین کے لیے، لیکن تم لوگ اس طرف آتے ہی نہیں ہو۔ میرا خیال آ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی، ٹھیک ہے۔